حج 2025 کی پالیسی کا اعلان کر دیا گیا۔ کتنے حجاج کرام اس سال اس سعادت کو حاصل کر سکیں گے، وہ تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں، اور کتنے پیسے ادا کرنے ہوں گے حجاج کرام کو اس مقدس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے۔ تمام تر تفصیلات آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل تسبیح ٹی وی پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو حجاج کرام اس سال حج پر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے خوشخبری یہ ہے، حج سے متعلقہ تمام تر معلومات آپ کو روزانہ کی بنیاد پر تسبیح ٹی وی پر ملتی رہیں گی۔ جب آپ کے فلائٹ کا شیڈیول آئے گا، کس وقت آپ نے کتنے پیسے جمع کروانے ہوں گے، حج میں آپ نے جانے سے پہلے کون کون سی تیاریاں کرنی ہیں، اور مکمل تفصیلات مناسک حج آپ نے کیسے ادا کرنے ہیں، تو الحمدللہ آپ کو حج کے بارے میں مکمل گائیڈ لائنز اس چینل پر ملتی رہیں گی۔ آپ کو کسی اور چینل پہ جانے کی یا کوئی اور ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تسبیح ٹی وی آپ کو مکمل طور پر آپ کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ حج ایک مقدس فریضہ ہے جو تمام صاحب حیثیت مسلمانوں پر فرض ہے، اور ہر سال ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام پاکستان سے سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں اور حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ ہر سال حکومت کوشش کرتی ہے کہ حجاج کرام کو اچھی سے اچھی سہولیات دی جائیں۔ اس سال بھی حکومت نے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مکمل پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں 1,79,210 حجاج کرام اس سعادت کو حاصل کر سکیں گے، اور اس کو 2 حصوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ 50% حجاج کرام حکومتی پالیسی کے ذریعے جائیں گے، اور 50% حجاج کرام جو ہیں وہ پرائیویٹ حج آپریٹرز کے ذریعے جائیں گے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے دیا جانے والے پیکج جو ہوتا ہے، اس کے اندر تمام تر سہولیات حجاج کرام کے لیے شامل ہوتی ہیں۔ اس کے اندر تمام تر اخراجات شامل کیے جاتے ہیں، آپ کے ایئر ٹکٹس، آپ کی ہوٹلنگ، آپ کے کھانے پینے کے معاملات، آپ کی وہاں پر ٹرانسپورٹیشن، ایام حج کے جو 5 ایام ہیں ان کو ملا کر مکمل ایک پیکج تیار کیا جاتا ہے، جس میں حجاج کرام کو میڈیکل سہولیات کے علاوہ تمام تر ان کی صحت کے معاملات اور چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور حجاج کرام کو مکمل فل فلیج ایک پیکج دیا جاتا ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت جانے والے حجاج کرام کی رہائشیں حرم سے تھوڑی دور عزیزیہ کے علاقے میں ہوتی ہیں، لیکن ان کو 24 گھنٹے حرم کے لیے ٹرانسپورٹ دی جاتی ہے، جبکہ پرائیویٹ حج آپریٹرز جو ہوتے ہیں ان کے پیکیجز اچھے ہوتے ہیں، وہ 4 سٹار 5 سٹار پیکیجز دیتے ہیں، حرم کی قریب ترین رہائشیں دیتے ہیں، اور منی کے ایام میں بھی کھانے پینے کی سہولیات اچھی ہوتی ہیں۔ تو جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ اپنے بجٹ کو دیکھیں، اپنی آمدنی کو دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ آپ کس پیکج کو جو ہے وہ آسانی سے اویل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سرکاری حج اسکیم کے تحت بھی جاتے ہیں، یقین کریں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے کیے جانے والے اقدامات مناسب ہوتے ہیں، کھانے کی مقدار اچھی ہوتی ہے، کھانے کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے، میڈیکل کی اچھی سہولیات دی جاتی ہیں، مدینہ میں، مکہ میں اچھی رہائشیں حجاج کرام کو دی جاتی ہیں، بہترین قسم کی ٹرانسپورٹیشن دی جاتی ہے۔ حکومت مکمل طور پر یہ کوشش کرتی ہے کہ حجاج کرام کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کیا جا سکے۔ گزشتہ سالوں میں جو حجاج کرام کو شکایتیں رہی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ان کے ازالے کی بھی کوشش کرے گی، اور اس سال حکومت یہ کوشش کرے گی کہ حجاج کرام کی شکایات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ خیر، وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے حجاج کرام، 40 لاکھ کے قریب افراد کا ایک جگہ پر اکٹھے ہونا اور وہاں پر ایک مقدس فریضے کو سر انجام دینا، وہاں پر یقینی طور پر مشکلات آتی ہیں، کیونکہ وہاں پر ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں، کوئی لگژریز کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ تو میں حجاج کرام کو یہ کہوں گا کہ آپ بھی اس کو عبادت ہی سمجھ کر جائیں، اس کو کوئی ہوٹلنگ یا کوئی انجوائمنٹ کا ذریعہ نہ سمجھیں، تو آپ کو چھوٹی موٹی پریشانیاں جو ہیں وہ آپ ان کو خود بخود ہی اگنور کر دیں گے۔ حج ایک مقدس فریضہ ہے، موسم بہت سخت ہوتا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال 1300 کے قریب حجاج کرام شہید بھی ہوئے تھے، اور اس میں جو سعودی حکومت کی طرف سے کمیاں تھیں ان کو بھی یقینی طور پر دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ سعودی حکومت نے بھی سخت اقدامات کی ہیں کہ غیر قانونی، غیر رجسٹرڈ حجاج کرام جو ہیں وہ شامل نہ ہوں، کیونکہ حجاج کرام جو رجسٹرڈ نہیں ہوتے، غیر قانونی طور پر آتے ہیں، ان کی منی کے اندر رہائشیں نہیں ہوتی، ان کو اے سی والے خیمے یا کولر والے خیمے یا ٹھنڈی جگہوں تک ان کی رسائی مشکل ہوتی ہے، اور ٹرانسپورٹ فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پیدل ان کو چلنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ ناخوشگوار واقعات پچھلے سال بھی دیکھنے کو سامنے آئے۔ لیکن امید کی جا رہی ہے کہ سعودی حکومت کے اقدامات کی وجہ سے آئندہ ایسی چیزوں کو
جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے گا۔ تو حج پالیسی 2025 میں جو اعلان کیا گیا ہے اس میں بھی کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ جو ضعیف افراد ہیں، جو بیمار ہیں، جن کو سانس کی بیماریاں ہیں، جن کو دل کی بیماریاں ہیں، یا جو ڈپریشن اور انزائٹی کے مریض ہیں، ان لوگوں کو بھی کوشش کیا جائے گا کہ ان کو نہ بھیجا جائے۔ ان کا میڈیکل چیک اپ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ حج کے لیے فٹ ہیں یا نہیں۔ ایک اور تبدیلی کی گئی ہے کہ 12 سال سے کم عمر کے افراد، چھوٹے بچے جو ہیں، وہ بھی حج پر نہیں جا سکیں گے۔ حکومت جو ہے وہ اس کو کوشش کرتی رہی کہ حجاج کرام کو سہولتوں کے ساتھ ساتھ ان کا جو پیکج ہے اس کو بھی کم کیا جائے، لیکن کیونکہ وہاں پر سعودی عرب میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کی پرائسز کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، سعودی حکومت نے نئے ٹیکسز عائد کر دیے ہیں حجاج کرام پر، اور وہاں پر جو آپ کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات دی جاتی ہیں، جو آپ کو اکاموڈیشن، رہائش وغیرہ دی جاتی ہے، کھانا وغیرہ دیا جاتا ہے، ان کی پرائسز کے اندر کافی تبدیلی آئی ہے۔ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے بھی حج کو بہت زیادہ مہنگا کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے 2017-18 تک حج 2.5 لاکھ سے 2,80,000 میں ہوتا تھا، پھر فوری طور پر حج جو ہے وہ بڑھ گیا۔ 2023 میں حج جو ہے وہ تقریباً 11,75,000 روپے تک گیا۔ تو یہ اونچ نیچ حج کے پیکج میں آتی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ حجاج کرام کو اچھی سہولتیں دی جائیں۔ تو حجاج کرام سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل پر مختلف ویڈیوز موجود ہیں۔ حج سے پہلے آپ نے کون سے 12 نکات ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس ویڈیو کو تمام حجاج کرام ضرور دیکھیں، جو بھی حج پر جانا چاہتا ہے وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی مالی منصوبہ بندی کریں، اپنے اخراجات کو آپ نے کیسے کنٹرول کرنا ہے اور کتنے پیسے آپ نے کس وقت پر جمع کرانے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ آپ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ جو نئی پالیسی ہے اس کے تحت حجاج کرام کو درخواست کے ساتھ تقریباً 2 لاکھ روپے جمع کرانے ہوں گے، اور پھر نام آنے کے بعد یا آپ اگر منتخب ہو جاتے ہیں اس سال، ان خوش نصیب حجاج کرام میں جن کو اللہ پاک اپنے گھر بلا رہے ہیں، جو اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں، ان حجاج کرام کے لیے جو اگر ان کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو پھر تقریباً 4.5 لاکھ روپے کی رقم آپ کو اس وقت ادا کرنی ہوگی، اور باقی رقم جب آپ کو حج کے بالکل قریب آپ کو آپ کا پاسپورٹ ہینڈ اوور کر دیا جائے گا، جب آپ کا ویزا وغیرہ لگ جائے گا اور تمام پروسیس ہے وہ مکمل ہو جائے گا، تو اس کے بعد آپ سے باقی رقم وصول کی جائے گی۔ حج اس سال 4 جون سے 9 جون تک جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان ایام کے اندر حج شارٹ حج اسکیم بھی کے تحت بھی حجاج کرام اس سال جائیں گے۔ شارٹ حج اسکیم یہ ہے کہ اس میں 20 سے 25 دن کا حج ہوتا ہے۔ اس کی قیمت تقریباً 1 لاکھ روپے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس کی ایئر ٹکٹ مہنگی ہوتی ہے، کیونکہ بالکل آخری ایام میں یہ حجاج کرام جاتے ہیں اور پہلی آنے والی فلائٹس میں واپس آ رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کی ٹکٹ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے۔ اور اسپانسرشپ اسکیم کے تحت بھی حجاج کرام جائیں گے، جس طرح پچھلے سال آپ کو بیرون ملک سے حجاج کرام کے عزیز و اقارب رشتہ داروں نے ڈالرز کی فارم میں پیسے جمع کروائے تھے، تو اسکالرشپ اسکیم کے تحت جانے والے حجاج کرام کو یہ سہولت ہوتی ہے کہ ان حجاج کرام کو کسی قسم کی قرآن اندازی میں شامل نہیں ہونا پڑتا، بلکہ وہ ڈائریکٹ ہی سلیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خبر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سال روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت جو ہے وہ 3 شہروں سے حجاج کرام جائیں گے، لاہور، کراچی اور اسلام آباد۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پشاور سے جانے والے حجاج کرام کو بھی اسلام آباد ایئرپورٹ کے ذریعے بھیجا جاتا ہے، تاکہ وہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ جو ہے اس کے تحت اب سہولیات کو حاصل کر سکیں۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ ایک بہت شاندار پروجیکٹ ہے، اس میں حجاج کرام کو بہت زیادہ سہولتیں دی جاتی ہیں۔ اس پر مکمل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس کو بھی اچھی طرح سے دیکھ لیجئے گا اور سمجھ لیں کہ حجاج کرام ہر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کیا ہے اور اس سے ان کو کیا کیا سہولتیں دی جائیں گی۔ پاکستان کے تقریباً تمام بینکس جو ہیں وہ درخواستیں وصول کرنی شروع کر دیں گے، تو آپ ذہنی طور پر تیار رہیں۔ فوری طور پر جب آپ نے اپلیکیشن دینی ہوگی تو آپ کسی بھی بینک جہاں پر حجاج کرام کے لیے سہولت دی جا رہی ہو جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کو اپلیکیشن کے ساتھ تقریباً 2 لاکھ روپیہ شروعات میں جمع کروانا ہوگا۔ تو آپ فوری طور پر اپنے پیسوں کا بندوبست کر لیں اور حج کی تیاری کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ کو اس مقدس سفر کے اندر کامیابیاں نصیب فرمائے، آپ کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے حج کو قبول فرمائے، آپ کے حج کو منظور فرمائے، آپ کے عزیز و اقارب، دوست، احباب، رشتہ دار، محلے دار سب کو اللہ پاک حج کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ حرم میں موجود ہوں، جب آپ مینا کی وادی کے اندر موجود ہوں اور جب آپ میدان عرفات میں موجود ہوں، تو اپنے بھائی کو بھی دعاؤں کے اندر ضرور یاد رکھیے گا۔ اور اگر میری طرف سے دی گئی رہنمائی آپ کے لیے حج میں کسی بھی جگہ پر کام آ جائے تو آپ نے مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔
آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔